بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلمان عابد۔ عمران خان نے اس وقت جن بڑی جماعتوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے ان میں ایک بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، اور کیونکہ پنجاب دونوں کی سیاست کا ایک مرکزی بیس ہے اور اسی لیے پانی پت کی جنگ بھی پنجاب میں لڑی جائے گی اگلے انتخابات میں، اور حالیہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی سیاسی برتری نے مسلم لیگ نون کو سیاسی پسپائی پر مجبور کر دیا ہے، اور ایک عمومی تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ پنجاب کی نئی سیاسی طاقت پی ٹی آئی کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ ایسے میں مسلم لیگ نون کے اندر جو خبریں ہمارے پاس ہیں وہ 3-4 طریقوں سے چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی کوشش تو یہ ہے، جو جس پہ بات چیت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں بیٹھی ہوئی مسلم لیگ نون کو کافی محاذوں پر پسپائی کا سامنا ہے، اور عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں یہ ایک متبادل بیانیہ نہیں بنا سکے۔ اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز ایک سب سے بڑی پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں اور وہی اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت کر سکتی ہیں شہباز شریف کے مقابلے میں، اور وہی ان کی جو قیادت ہے مریم نواز کی، وہی عمران خان کو سیاسی محاذ پہ ٹف ٹائم دے سکتی ہیں۔ لیکن یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں، آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں، یا پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوں، یا پی ڈی ایم کی سیاست ہو، مجموعی طور پہ مریم نواز عمران خان پہ سیاسی برتری حاصل نہیں کر سکی ہیں، اور جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ مریم کے بڑے جلسے ہونے کے باوجود وہ ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی، نوجوان ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے، خود خواتین جو ایک خاتون لیڈر کو دیکھ کے ذرا پرجوشیت آتی ہے وہ بھی ان میں نہیں آ رہی، اور عمران خان کے جلسوں میں نوجوان اور خواتین کی بھرپور شرکت بھی مریم نواز کی نفی کرتی ہے۔ پھر خیال یہ تھا کہ شاید شہباز شریف کی مفاہمت کی سیاست مسلم لیگ نون کو بچا سکے گی، وہ تجربہ بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی اپنی حکومت بھی اسٹیک پر ہے، پنجاب کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ان کی مفاہمت کی سیاست بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی، اور انہی کی مفاہمت کی سیاست پہ حمزہ شہباز اور یہ مل کے جو رول پلے کرنا چاہتے تھے اس کے نتائج کو بھی مریم نے اور نواز شریف نے یا ان کے پسندیدہ لوگوں نے ناکام بنایا۔ اب مسلم لیگ نون کے اندر سر جوڑ کر یہ سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے بغیر عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل کے لیے ناگزیر ہو گئی ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کے مستقبل کو بچانا ہے اگلے انتخابات میں تو نواز شریف کو براہ راست آ کر مقابلہ کرنا ہوگا عمران خان کا۔ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جاوید لطیف نے تو دعویٰ کیا کہ ستمبر میں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، لیکن برادرم احسن اقبال کے بقول کے بطور جنرل سیکرٹری ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں۔ لیکن نواز شریف کیوں آئیں گے پاکستان؟ وہ خود سے تو ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ یہاں کوئی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ یہاں عدالتوں کا سامنا، نہ وہ جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پس پردہ کوئی مفاہمت کی بات، ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست میں انہونی بات نہیں ہے، ہو سکتی ہے، پہلے بھی ڈیلیں ہوتی رہی ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، جن کے ساتھ نہیں ہونی تھی ان کے ساتھ بھی ہو رہی تھی۔ تو اس لیے اگر نواز شریف ڈیل کے ذریعے پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان آ جائے، اور اب مسلم لیگ کے پاس آپشن ہی صرف واحد جو ہے وہ نواز شریف بچے ہیں۔ اگر وہ کارڈ بھی نہ کام آ سکا ان کی واپسی کے باوجود، اور وہ عمران خان کے بیانیے کو ایک بڑی زبردست چوٹ نہیں لگا پاتے، عمران خان کی سیاسی طاقت کو کمزور نہیں کر پاتے، تو پھر نواز شریف صاحب کا بھی کارڈ کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اور پہلے تو سوال یہ ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، اور پھر آتے ہیں تو وہ عمران خان کے مقابلے میں کتنی مقبول سیاست کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، کتنی اجازت ان کو ملتی ہے، کیا ان کو اپنا رول ملے گا، وہ سب دیکھنی ہوگی۔
اور اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو پھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا مستقبل کیا ہوگا؟ بیسیکلی نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی نفی ہوگی، اور شہباز گروپ جو ہے اور حمزہ شہباز وہ نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف آ کے یہاں کوئی ایکٹیو رول پلے کریں، وہ رول تو انہوں نے اپنے لیے چنا ہوا ہے۔ لیکن سارے تانے بانے اس وقت جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ، اور اس کا بہت زیادہ پرجوشیت کا مظاہرہ وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ ہمارے کچھ میڈیا اینکرز اور تجزیہ کار کر رہے ہیں جو نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور جنہوں نے نواز شریف کو نیلسن منڈیلا اور نجات دہندہ بنایا ہوا ہے۔ ان کے بقول بس نواز شریف آئیں گے تو یہاں جو ہے نا ایک طوطی بول جائے گا، ان کا سلاب آ جائے گا نواز شریف کا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا جب وہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف آئے تھے جی ٹی روڈ سے، تو کتنا طوفان آیا تھا باہر، اور کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ باہر نکلے تھے، وہ منظر بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ نواز شریف پاپولر سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک پاپولر سیاستدان ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، مسلم لیگ نون میں آج بھی ان کی بڑی طاقت ہے، فیصلے بھی وہی کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ کیسے پاکستان آتے ہیں اور کس حالات میں بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا، وہ آ کر ایک جد و جہد کرنے کے لیے، مار کھانے کے لیے، جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آئیں گے تو ایک مفاہمت کے ساتھ آئیں گے، جب وہ مفاہمت کے ساتھ آئیں گے تو یہ باتیں چھپنے والی نہیں ہیں، اور اگر وہ واپس آتے ہیں مفاہمت کے ساتھ ڈیل کر کے تو پھر عمران خان ان کو اور ٹف ٹائم دیں گے، پھر وہ اور سیاسی جلسوں میں کہیں گے ایک اور ڈیل دیکھیے جناب اسٹیبلشمنٹ کی اور نواز شریف صاحب کی، دیکھیے یہ سب ساز باز کر کے سارا ٹولہ اکٹھا ہو کے میرے خلاف کھڑا ہو، پھر اس کی مقبولیت کو کیسے چیلنج کریں گے وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی واپسی جس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کا مقابلہ اور عمران خان کا بیانیہ بنانے کی مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اس میں رنگ بھرے جا رہے ہیں کہ بس نواز شریف آئیں گے تو عمران خان کو سیاسی محاذ پہ جو ہے نا شکست ہوگی، اور اس کا اعتراف خود عمران خان نے بھی کیا ہے کہ جناب ان کے مقابلے میں نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے نااہل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور نواز شریف کو ان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ تو یہ سارا کھیل آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا، اور پتہ چلے گا کون کس کا کھیل کھیل رہا ہے، اور کس کے خلاف کارڈ کھیلے جا رہے ہیں اور کس کی حمایت میں کارڈ کھیلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس واحد آپشن نواز شریف کارڈ ہے۔ نواز شریف وطن آتے ہیں نہیں آتے ہیں اس کا فیصلہ تو ان کو کرنا ہے، حالات نے کرنا ہے، لیکن اگر مسلم لیگ نون جو ہے کا سارا انحصار نواز شریف کی واپسی سے مشروط ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلم لیگ نون نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک یکسوئی قسم کی جو پالیسی ہوتی ہے، ایک ٹھوس قسم کی پالیسی عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تک نہیں بنا سکی ہے۔ ایک ڈیفینسو اپروچ ہے، ایک ریئیکشنری اپروچ ہے، ایک الزام تراشیوں کی اپروچ ہے، اور سارا زور یہ ہے کہ عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے باہر نکال دیا جائے۔ ٹیکنیکل طریقے سے وہ باہر نکالے جا سکتے ہیں، لیکن نواز شریف بھی نکالے گئے تو کیا ہوا؟ اس لیے جو سیاسی میدان میں مقابلہ ہے وہی اہم ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اس سیاسی مقابلہ کرنے کے لیے کتنے تیار ہوتے ہیں، اور کتنی اپنی جماعت کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی خواہش پر وہ پاکستان آ کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو سکا تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی جان تو پڑ جائے گی، لیکن یہ جان کتنی نتیجہ خیز ہوگی اس پر ابھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔